بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن مقدس کی ایک عظیم آیت ہے جس کے بارے میں شیخ علامہ سنوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام دینی اور دنیاوی امور میں یہ مقدس آیت بخیر و عافیت انسان کو اس کے انجام تک پہنچاتی ہے۔ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھنے میں یہ مبارک آیت بہت مؤثر ہے۔ فرمایا، خواہ دل سے پڑھے یا بغیر توجہ کے پڑھے، کیا در عظیم ہے یہ آیت مبارکہ۔ اس مقدس اور مبارک آیت کو اللہ رب العزت نے اس قدر پرتاثیر بنایا ہے، یہ اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتی، چاہے بندہ توجہ سے پڑھ رہا ہو چاہے بے توجہی سے پڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے کاروبار میں استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے، کاروبار زوال پذیر نہ ہو، ہر قسم کے اثرات سے، اندرونی اور بیرونی اثرات سے کاروبار زوال کی طرف نہ جائے، اللہ پاک اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کر دیں، تو اس کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح اس آیت مبارکہ کی پڑھے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے آدمی کے کاروبار کو مستحکم کر دیں گے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا شخص مضبوط ہو جائے گا، دن بدن ترقی پذیر ہوگا، دن بدن اللہ پاک اس کو ترقی کی طرف لے جائیں گے، کامیابیوں کی طرف لے جائیں گے۔ برادران عزیز، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے اور بھی بہت سے بے شمار فوائد ہیں۔ جنات سے حفاظت، گھر محفوظ، نظر بد سے محفوظ، سحر سے محفوظ، اسی طرح دشمنوں کی زبانیں گنگ، خوفناک مقامات سے حفاظت، تو اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ یہ آیت مبارکہ قرآن مقدس میں سب سے اخیر میں درج ہونے والی آیت ہے۔ جنگ یمامہ میں جب قرائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، حضرت قرآن مقدس کو لکھ لیجئے، قراء اور حفاظ صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، قرآن مقدس کے لفظ لفظ کو لکھنا چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے قرآن ان کے لیے محفوظ طریقے سے ان تک پہنچے۔ ویسے تو قرآن مقدس جو ہے یہ محفوظ ترین کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، لیکن آنے والے لوگوں کے لیے مسائل ہو سکتے تھے، تو قرآن مقدس کو لکھنے کا فیصلہ ہوا۔ ابتداً تو حضرت پریشان رہے، تو بعد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی فرمایا کہ لکھیے قرآن مجید کو۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو منتخب فرمایا، اور فرمایا کہ صحابہ کرام جن جن کے پاس قرآن مقدس لکھا ہوا رکھا ہے، چاہے وہ پتھر پر ہے، وہ پتے پر ہے، وہ چمڑے پر ہے، وہ سارے کے سارے اپنی ان آیات مبارکہ کو لے آئیے اور قرآن مقدس میں بے ترتیب درج کیجئے۔ تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین لے کر آتے رہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، سب سے اخیر میں آتے ہیں، حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت مبارکہ لاتے ہیں، لیکن ہیں اکیلے، دو گواہ موجود نہیں ہیں۔ شرط تھی کہ دو آدمی ہونے چاہیے، دو نہیں تھے، اکیلے تھے۔ جب لکھوانے کے لیے آئے، آگے دو کی گواہی کے ساتھ قرآن میں آیت درج کی جا رہی، لیکن جب حضرت آتے ہیں ان کی خصوصیت کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 آدمیوں کے برابر باعتبار گواہی کے قرار دیا تھا، بطور گواہی کے اس کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہوگی۔ وہ کیسے؟ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک اعرابی دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گھوڑا خریدا، قیمت طے ہو گئی، معاملات طے ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی لگام پکڑی، اس کی مہار پکڑ کر روانہ ہو گئے اور یہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اب کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اتنی اتنی قیمت دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگا دیہاتی آدمی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لینا ہے تو لے لیجئے، بھاؤ تاؤ طے کر لیجئے، ورنہ میں اس کو بیچتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو آپ نے بیچ ڈالا ہے میرے پاس، معاملات تو آپ کے ساتھ طے ہو گئے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے کوئی گواہ دیجئے۔ اس کا گواہ کون ہوگا؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، ان کے علاوہ اور کوئی صحابی وہاں نہیں ہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا میں گواہی دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موقع پر تو موجود نہیں ہے، لیکن گواہی کیسے دے رہا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، یقین سے گواہی دیتا ہوں، آپ جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، یہ گھوڑا آپ نے خرید لیا۔ آپ نے فرمایا خزیمہ کیسے گواہی دے دی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آسمانی معاملات میں، غیب کی خبروں میں وہ چیزیں، وہ معاملات جو ہم نے نہیں دیکھے، بن دیکھے ہم نے آپ کی زبان پر اعتماد کیا ہے، تو یہاں آپ پر کیوں اعتماد نہ کریں؟ آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ تو اسی موقع پر ابو داود کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ کی شہادت 2 آدمیوں کے برابر ہے۔ آج کے بعد خزیمہ جب بھی کوئی گواہی دے گا، اس کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر شمار کی جائے گی، کامل گواہی ہے، مکمل گواہی۔ تو اس موقع پر بھی حضرت وہاں پہنچے جب قرآن درج کیے جا رہی تھی، آیات بینات قرآن مقدس میں، تو سورۃ توبہ کی آخری آیات 128 اور 129 یہ جا کر پیش فرمائی اور ان کی گواہی کو کامل گواہی شمار کیا گیا اور آیت مبارکہ کو درج کیا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ رزق کی فراوانی کے لیے، کفایت کے لیے، حفاظت کے لیے اور علم و دانائی کے لیے، علم و حکمت کے لیے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا چاہیے، لیکن حضرت نے اس کے مختلف اعداد بتلائے ہیں۔ اگر رزق کے لیے پڑھ رہے ہو تو پھر آپ کو بعض حضرات نے 306، بعض نے 308 اعداد بیان کیے ہیں، تو 306 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا چاہیے۔ کوشش کیجئے سورۃ واقعہ بھی پڑھ لیجئے مغرب کی نماز کے بعد، اور اس آیت مبارکہ کو بھی 306 مرتبہ پڑھ لو، تو اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کی برکت سے اور اللہ کے اسم مبارک یا رزاق کے عدد کے بقدر پڑھنے سے رزق میں فراوانی پیدا کر دیں گے۔ اسی طرح اگر کفایت چاہتے ہو تو حضرت نے فرمایا کہ 111 مرتبہ یا کافی کے عدد کے مطابق پڑھو، ہر اعتبار سے اللہ پاک کفایت فرمائیں گے، روزی کافی، اولاد کافی، اسی طرح لوگوں کا اگر شر پہنچ رہا ہے ان کے شر کے معاملے میں بھی اللہ کافی، یعنی ہر معاملے میں اللہ پاک کفایت فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت فرماتے ہیں اگر حفاظت کے لیے عمل کرنا چاہتے ہو تو 998 مرتبہ یا حفیظو کے عدد کے مطابق بنتا ہے، اللہ رب العزت ہر قسم کے شر سے بچائیں گے، چاہے شرور و فتن کے طوفان بھی چلے ہوئے ہوں تو اللہ پاک ان طوفانوں سے بھی محفوظ فرما لیں گے۔
بڑے سے بڑے ظالم جابر حکمران بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر علم و دانائی کے لیے، علم و حکمت کے لیے کرنا چاہتے ہو 150 مرتبہ پڑھ لو۔ اس آیت مبارکہ کو خصوصاً طلباء جو علوم کے حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کر رہے ہیں، وہاں پہنچ کر علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اسی عادت کے مطابق پڑھیں یا عالموں کی عادت کے مطابق 150 مرتبہ، تو پروردگار عالم ان کو اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں گے۔ اگر اس آیت مبارکہ کو لکھ کر اپنے گھر میں رکھا جائے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ جنات کے شر سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس آیت کو کثرت سے پڑھتا ہے، نظر بد کا اثر نہیں ہوگا، سحر کا اثر تو الٹ جاتا ہے، جادو پلٹ عمل ہے، یعنی جس آدمی نے اس پر جادو کیا الٹا اسی کا حشر نشر ہو جائے گا، اسی کی بری تدابیر اسی پر الٹ پڑیں گی۔ اللہ پاک اس آیت کو پڑھنے والے کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح فرمایا جو آدمی اس آیت بینہ کو، اس آیت مبارکہ کو عرق گلاب اور زعفران سے لکھتا ہے، پھر اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، دشمنوں کی زبانیں اللہ پاک بند کر دیں گے۔ اگر کہیں خوفناک مقامات سے گزرتا ہے تو اللہ پاک ان خوفناک مقامات سے امن و امان کے ساتھ لے جائیں گے اور حفاظت فرمائیں گے۔ شر پھیلا ہوا ہے، اس شر سے امن کے ساتھ اللہ پاک اس کو لے جائیں گے، حفاظت کے ساتھ لے جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا جمعہ کے روز اگر کوئی آدمی اس مبارک آیت کو لکھتا ہے، پھر اس مبارک آیت کو لکھنے کے بعد پانی میں ڈال کر اس پانی کو پی لیتا ہے، اللہ پاک ہر بیماری سے حفاظت فرماتے ہیں۔ مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مبارک آیت کے بارے میں فرماتے تھے، یہ آیت مبارکہ ہر مسئلے کا حل ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے یہ مقدس آیت۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی صبح کو پڑھتا ہے تو شام تک موت سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، موت بھی نہیں آئے گی اس کو، اور شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت جب موت آنی ہوگی، اس کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے، اور مولانا اللہ یار خان صاحب وہ بھی فرمایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق۔ یہ دعائے مبارکہ فرمایا جو آدمی پڑھ لیتا ہے ہر شر سے محفوظ رہتا ہے، صبح کو پڑھے تو شام تک، شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک۔ موذی جانوروں سے محفوظ، شریر جنات سے بھی محفوظ، ہر شر سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ عالم بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے، اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل کیا تھا، مغرب کی نماز کے بعد سنتوں میں اس کا اہتمام کرتے تھے، اس آیت مبارکہ کو پڑھتے تو اس کے بے شمار فوائد ہیں، آپ نے علماء صلحاء سے سنے ہیں۔ اور خصوصاً اگر کسی کے پیچھے دشمن پڑے ہوئے ہوں تو ہر نماز کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھے، اللہ پاک کفایت فرمائیں گے، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور عجیب تاثیر دیکھے گا اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا کہ دشمن کی زبان گنگ ہو جائے گی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے۔